66 कैंप हमारे पड़ोस में खत्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। आप इंडिया चैनल देखें कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। कोई प्रोग्राम चैनल इस तरह है कि जो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि शायद हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। क्रिकेट हमारा शौक ज़रूर है, लेकिन मायूसी कुफर है। एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी और इस टीम का, इस मुल्क का वज़ीर आज़म खुद एक वो टीम का कप्तान है जिसने वर्ल्ड कप जीता। और अब क्योंकि इसको बहुत हवा दे दी गई है, हालांकि मैं तो फवाद चौधरी साहब से आज सुबह अर्ज़ कर रहा था कि अब इस खेल को ख़त्म होना चाहिए, और भी हमारे बड़े मसले हैं, लेकिन उनके हुक्म की तामील पे मैं हाज़िर हूँ और सारी कौम को एक पैगाम देना चाहना था। हम एक ज़िंदा कौम है, हमें तन्हा नहीं किया जा सकता, हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हैं और हम इमरान खान की क़यादत में इसको आगे लेके जाएंगे। अगर एंड में कोई इंटीरियर पे सवाल हुआ तो मैं हाजिर हूँ, वरना ओवर टू फवाद चौधरी। थैंक यू वेरी मच जी। शेख साहब, ये जो सारी एक जंग है, ज़ाहिर है इंटीरियर मिनिस्ट्री इसको ले रही है, और एक ये जब हम बात करते हैं हाइब्रिड वॉर की या ये 5th जनरेशन मीडिया वॉरफेयर की, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये देखिए ये कोई ज़रूरत नहीं है, फेक न्यूज़ के ऊपर क्या ज़रूरत है और बाकी चीज़ों के ऊपर क्या ज़रूरत है। तो ये जो भी मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखूँगा, ये दोबारा आपको एक सिर्फ रिमाइंडर होगा, दोबारा याद दहानी होगी कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एक 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर और मीडिया वॉर का हमें सामना है, और कैसे फेक न्यूज़ जनरेट की जाती हैं बाकायदा एक बहुत बड़े स्टेट लेवल के ऊपर। ये नहीं है कि कोई ये बच्चे बैठे हुए हैं जो खुद ही जो है वो सारे मामला कर रहे हैं। बहुत ताकतवर एजेंसीज जो हैं वो इसके पीछे हैं, रियासतें जो हैं वो खेल खेलती हैं, और उसके बाद कैसे इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाता है। इससे पहले आपको याद होगा हमने एक पूरा मंजरनामा आपके सामने रखा था कि किस तरह जब तहरीक लब्बैक की तहरीक चल रही थी तो किस तरह उसको हिंदुस्तान से सपोर्ट मिली, और बहुत ट्वीट्स की गई, सोशल मीडिया एक वॉरफेयर कायम किया गया। और जाहिर है कि वो जो तहरीक लब्बैक में यहाँ पे जो लोग शामिल थे उनका तो एक अपना अकीदे की बुनियाद के ऊपर, एहतराम की बुनियाद पे शामिल होंगे, लेकिन हम किस तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, उसकी एक मिसाल वो थी। और आज ये जो कुछ आपके सामने चीज़ें हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये ज़रा डिस्प्ले भी कर दीजिए टीवी के ऊपर भी, ताकि लोगों को एक नज़र भी आ जाए। न्यूजीलैंड का दौरा जब कैंसिल हो रहा था तो उस वक़्त SCO का समिट जारी था और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी तकरीर होने वाली थी, और उससे तकरीबन 15 मिनट पहले मुझे पाकिस्तान से ये मैसेज गया कि ये न्यूजीलैंड की टीम जो है वो दौरा कैंसिल कर रही है। और चूँकि मैं बिल्कुल PM साहब के पीछे बैठा था तो मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये मैसेज PM तक दे दें, लेकिन मैंने जो सोचा और हमने आपस में मशवरा किया, मोहित थे, मैं था और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पर्सनल स्टाफ था और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो हमने आपस में मशवरा किया और हमने कहा कि इस खबर को अभी PM को नहीं देते, उनकी तकरीर हो जाए तो फिर उनको देते हैं, ताकि ये उनको डिस्ट्रैक्शन जो है वो ना आए। तो ये कितनी बड़ी एक डिस्ट्रैक्शन थी पाकिस्तान के लिए और फिर पाकिस्तान के अवाम के लिए, इतना पाकिस्तान का जो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टूर, और बिल्कुल एक दिन पहले जो है वो इस टूर को इस तरीके से ख़त्म किया गया। और इससे बड़ा एक पाकिस्तान के लोगों में एक गम और गुस्सा पाया जाता है, और अभी तक भी जो सोशल मीडिया के ऊपर और अमूमी तौर के ऊपर लोग बहुत नाराज़ हैं इस दौरे की कैंसिलेशन से। ये कैसे हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस नतीजे पे पहुंची कि उन्हें दौरा ख़त्म कर देना चाहिए, ये कुछ हक़ाइक़ जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 19 अगस्त 2021 वो पहली तारीख है जबकि एक फेक फेसबुक पोस्ट क्रिएट होती है एहसानुल्लाह एहसान के नाम से। So I will try to mix English and Urdu both because I also want कि इंटरनेशनल मीडिया भी थोड़ा सा उसको जो है वो देख सके। So a Facebook post was circulated from a fabricated account made in the name of Ehsanullah Ehsan and XTTP JUA
on social media asking New Zealand Cricket Board and government not to send the team to Pakistan as ISKP has planned to target New Zealand team. Okay, so 19 अगस्त 2021 को ये फेसबुक क्रिएट होती है, जो कि अभी आपके सामने अगर आपको हमें दे भी दिया है, ये फेसबुक पोस्ट क्रिएट हुई. मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ. एहसानुल्लाह एहसान के नाम से ये अकाउंट जो है बनाया गया. The New Zealand Cricket Board and the government should not send their cricket team to Pakistan because the security situation in Pakistan is not good. As far as I know, a global jihadi organization, IS, जो दाइश जिसको हम कहते हैं, is looking for a big target in Pakistan. That target could be New Zealand cricket team, so that he can attract the attention of the media and to prove its presence in Pakistan. I know the jihadi organization IS will be angry with me after this post of mine, but I like cricket and I am not in favor of attacking the game. I have said what I had to say. Now it is the turn of the New Zealand cricket team and government to think very seriously. Ehsanullah Ehsan, ex-spokesperson for TTP and JUA. So पहली पोस्ट जो क्रिएट हुई वो 19 अगस्त 2021 को फेसबुक के ऊपर ये क्रिएट हुई. बड़ी इंटरेस्टिंग इसके बाद इवेंट है. 21 अगस्त 2021 को, सो 21 अगस्त 2021, अभिनंदन मिश्रा है जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के. ये एक इसका हिंदुस्तान का एक अखबार है, संडे गार्डियन. उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान. ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान, टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान. ये उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसानुल्लाह एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया. अब ये जो अभिनंदन मिश्रा हैं जो संडे गार्डियन के ब्यूरो इंडिया के जो ब्यूरो चीफ हैं, इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से, जो कि अफगानिस्तान के फॉर्मर NS हैं, और अमरुल्लाह सालेह के पाकिस्तान के बारे में ख्यालात जो हैं वो आप सब जो है आपको उनका पता है. सो पोस्ट आती है 19 अगस्त को. 21 अगस्त को उसके ऊपर हिंदुस्तान में यह आर्टिकल पोस्ट किया जाता है कि न्यूजीलैंड टीम जो है वो अंडर थ्रेट है. 24 अगस्त आ जाता है. 24 अगस्त 2021 को मार्टिन गप्टिल जो न्यूजीलैंड के आपको पता ही है, उनकी जो बेगम है उनको एक ईमेल मिलती है. ईमेल आईडी है tehreek-labbaik@protomail.com. tehreek-labbaik@protomail.com की एक आईडी से जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बेगम को एक ईमेल जनरेट की जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा. मार्टिन गप्टिल्स वाइफ रिसीव्स अ थ्रेट ईमेल फ्रॉम tehreek-labbaik@protomail.com threatening to kill Martin Guptill while on tour. एक्सप्लॉयटेशन, इसके ऊपर जब तहकीक हमने की, इन्वेस्टिगेशन की, तो हमें जो है उसके ऊपर कुछ फैक्ट्स मिले. सबसे पहली बात तो यह है कि ये ईमेल जो है ये किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से एफिलिएटेड नहीं थी, किसी SMN से इसका कोई ताल्लुक नहीं था. ईमेल अकाउंट वाज जनरेटेड एट 1:05 AM 24 अगस्त 2021 को. दोबारा जरा मैं बता दूं आपको, ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से ये ईमेल जो मार्टिन गप्टिल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल जो है वो की गई. इंटरेस्टिंगली इस ईमेल अकाउंट से अब तक सिर्फ एक ही ईमेल जनरेट हुई है और वो ईमेल है जिससे मार्टिन गप्टिल की जो बेगम है उनको कहा गया कि हम उनको पाकिस्तान में जो है वो कत्ल कर देंगे. अब एक और यहां पे मैं आपको बताऊं, ये जो मेल है ये प्रोटॉन मेल से भेजी गई. बहुत सारे लोग जो कि थोड़ा बहुत
میڈیا اس سوشل میڈیا کو اور سائبر سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو پروٹون میل ہے وہ سیکیور سروس ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں. اب ہم نے اس کو انٹرپول کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہمیں اسسٹ کرے اور وہ اس میں ہمیں جو ہے بتائے کہ یہ ای میل جو ہے وہ کیسے جنریٹ کی. اچھا, اب یہ 24 اگست 2021 کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا 21 اگست 2021 کو آرٹیکل آتا ہے. اس سے پہلے 19 اگست کو احسان الاحسان کی ایک فیک جو میل ہے وہ آتی ہے. ان تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی, وہ پاکستان آ جاتے ہیں. سو نیوزی لینڈ ٹیم ڈسپائٹ آل دیز تھریٹس ڈڈ ناٹ کینسل دیئر پاکستان ٹور, دے ارائیوڈ ان پاکستان. اور تمام ان کی جو سیکیورٹی جس طرح سے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے اس طرح کی کہ اتنی فوجیں نہیں ہوتی ملکوں میں جس قسم کی ہم نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی. اور اتنی نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی کہ ہم نے اپنی فوج جو ہے ان کی سیکیورٹی پہ لگائی, ان کی سیکیورٹی پہ لگائی. اور ایک بڑی بھرپور انٹیریئر منسٹری نے, اور اس سے پہلے کابینہ کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی اور میں نے بلکہ شیخ صاحب کو کہا کہ جتنی آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں یہ تو لوگوں کو ڈر ہی لگنا شروع ہو جائے گا کہ اتنی زیادہ پورا شہر ہم باندھ کے رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب نے کا موقف یہ تھا اور جو میں سمجھتا ہوں ایک درست موقف تھا. انہوں نے کہا اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم نے دکھانا بھی ہے کہ ہم ایک پوری سیکیورٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دی. اچھا, سپٹمبر 11 اور 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے, نیوزی لینڈ ٹیمز ارائیوز ان پاکستان, سپٹمبر 11 and 12, اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں. چارٹرڈ فلائٹ سے وہ آتے ہیں, 2 بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں, اور T20 ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ 12 سپٹمبر 2021 کو پہنچتے ہیں. سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے 2 بجے اپنی چارٹر پہ, اور جو T20 کے ہیں وہ 12 تاریخ کو آ جاتے ہیں. ایک ڈیٹیلڈ پروگرام انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے. اس میں ان کا پورا جو ہے کہ وہ ہوٹل سے کیسے نکلیں گے, ہوٹل کی سیکیورٹی کیا ہوگی, ایک بہت ڈیٹیلڈ پروٹوکول جو ہیں, 2 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری نے لگائے, بہت ڈیٹیل پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا. اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا اسکیڈول جو ہے وہ ایشو کیا گیا. 13 تاریخ کو نیوزی لینڈ کی ٹیم سرینا سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی, اور سیکیور میں 4 بجے یہ اسٹیڈیم میں پہنچے. پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی. اچھا, اب یہاں پہ دوبارہ جسٹ ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ جو پچھلے آپ کے تھریٹس ہیں وہ 24 اگست کے, 21 اگست کے اور 19 اگست کے وہ موجود ہیں. ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے, ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لیا اور کہا کہ یہ فیک ہیں, اور وہ سارے آ گئے. پہلی پریکٹس انہوں نے کی 13 تاریخ کو, انہوں نے 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو ہے 7:30 بجے تک جو ہے وہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس کی. کوئی جو تھریٹ الرٹ ہے وہ رپورٹ نہیں ہوا. ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں. اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزی لینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم اسٹیڈیم گئی, پھر 3 گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے جیسا بتایا, ہیلی کاپٹر سارا کچھ کر کے کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا. اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی, اور اس کے بعد اگلے دن میچ سے 1 دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا, اور کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا. اچھا, 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے, رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ, اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح 10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا, 10:30-11 بجے, کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں. یہ اس کے بعد جو ہماری انٹیریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے, ہماری جو PCB کے سارے جو لوگ ہیں, اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے, وہ ایجنسیز, سب لوگ ان کے پاس گئے
اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ تھریٹ آخر آپ کو ملا کیا ہے. تو ایکچولی جو سیکورٹی ٹیم یہاں پہ نیوزی لینڈ کی تھی وہ بھی اتنی ہی نابلد تھی تھریٹ سے جتنے کہ کوئی ہمارے لوگ تھے, کیونکہ تھریٹ یہاں پہ کوئی جنریٹ ہی نہیں ہوا تھا. وہ ہم سے کچھ شیئر جو ہے وہ نہیں کر سکے. اور 12 نیوزی لینڈ کی ٹیم اس کے بعد جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا, اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے ان سے بات کریں. وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی. ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی سطح کے اوپر. لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھیں انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفارمیشن ہے کہ جو یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا. بہرحال وہ ٹور کینسل ہو گیا, ٹیم جو ہے وہ چلی گئی. اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ای میل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ای میل جو ہے وہ ملی ہے, اور وہ ای میل ملی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com سے 6:25 پہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق. اب ہم نے یہ جو حمزہ آفریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اینالائز کیا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈیئر نیوزی لینڈ کرکٹرز, dear New Zealand cricket, you did wrong to go to Pakistan and now see what happens to you. Your cricket team is not going anywhere now. In every place the bomb will be placed from hotel to your flight, and my men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar. یہ ای میل جو ہے یہ بھیجی گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو, اور یہ نیوزی لینڈ کے ٹائم کے مطابق 6:25 پہ 18 سپٹمبر 2021 کو گئی, اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11:25 پہ رات کو 17 سپٹمبر 2021 کو دی گئی حمزہ آفریدی 7899@gmail.com کے نام سے. اچھا, یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریٹ ہوئی ای میل آئی ڈی, اس ای میل آئی ڈی کے کریٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئی. یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو this email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے, اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور. The device RMX 1971 Realm used 13,000 email IDs except. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ میں بتا دوں, یہ جو ڈیوائس ہے جس سے یہ ای میل, سب سے پہلے دوبارہ جسٹ لوگوں کو جن کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوں گے, ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے. اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا, اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی, سنگاپور شو کیا گیا. انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں, یعنی جس ڈیوائس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ آفریدی کی اس کی 13 اور آئی ڈیز ہیں, اور وہ 13 کی 13 جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں, جس میں زیادہ تر جو 12
جو ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں. ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر جو ہے وہ ای میلز کریٹ کی گئی ہیں, اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچولی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں. صرف ایک نام ان میں ڈفرینٹ ڈالا گیا ہے, وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام, جسٹ ٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے, اور جان بوجھ کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا تاکہ اس کو وہ ایک مل سکے کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیررسٹ تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے. یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ اگست 2019 میں انڈیا میں لانچ کی گئی. یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے. جو موبائل سم ہے وہ 25 سپٹمبر 2019 کو رجسٹر ہوئی ہندوستان میں, اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے. Social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Om Prakash Mishra from Mumbai, Maharashtra. So again, here comes a very strong Indian link, unfortunately, that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belonged to India. The guy's name is Om Prakash Mishra. He is from Mumbai, Maharashtra. And a fake ID of Hamza Afridi was used. Hamza Afridi 7899 at gmail.com was used to send a threat to New Zealand team, but actually this threat was sent from Mumbai, Maharashtra. Timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour, but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries. بیسکلی کہ یہ جو تھریٹ ایشو کیا گیا تھا حمزہ کا, یہ تو ٹور کینسل ہونے کے بعد ایشو کیا گیا تھا نا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جا سکے اور اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے. اس کے جو فالو اپ ایکشنز ہوئے ہیں, ابھی انٹیریئر منسٹری نے اس کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی ہے اس سارے معاملے کے اوپر, اینڈ ناؤ دے ہیو ریکویسٹڈ انٹرپول فار پروویژنز آف ڈیٹیل اباؤٹ دونوں کے, جو ایک جو تحریک لبیک @protonmail.com ہے, اور دوسرا جو ای میل آئی ڈی حمزہ آفریدی کا جو ہے, اس کا دونوں کو اب انہوں نے اپروچ کر رہے ہیں اس کو انٹرپول کو کہ وہ اس کے اوپر مزید تحقیقات ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کرے. سو پرائمریلی یہ جو ایک پوری فالس تھریٹ تھی جس کے اوپر ہوا کیا گیا, اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جو ہے وہ جنریٹ ہوا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے. ابھی سے ہی ایک تھریٹ ویسٹ انڈیز ٹیم کو ایشو کر دیا گیا, اور ویسٹ انڈیز ٹیم کو جو تھریٹ ایشو کیا گیا ہے اس کی بھی ای میل آئی ڈی چیک کریں, وہ ہے احسان اللہ احسان @protonmail.com. احسان اللہ احسان جو ہے, اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں, آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احسان اللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احسان اللہ لکھ کے اس کے بعد لکھا گیا ہے EHSHAN, احسان. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو سارے انڈین سپیلنگز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ چلتا ہے. سو پرائمریلی دس از ویری انفارچونیٹ دیٹ دس از ناٹ اے کیمپین اگینسٹ پاکستان. وی بلیو دس از اے کیمپین اگینسٹ انٹرنیشنل کرکٹ, and ICC must take notice of that, international bodies must take notice of that. The way things are, it is very apparent that a fake, unfortunate incident and threat was created from India primarily کہ وہ یہاں پہ جو دورہ ہے نیوزی لینڈ کا اس کو وہ کینسل کراتے. اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو اسپیسیفک تھریٹ ہے جو ان کو ملا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ اگر وہ
ٹیم چلی بھی گئی ہے تو تھریٹ تو موجود ہے نا, تو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس تھریٹ کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر سکیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ تھریٹ یہاں پہ موجود ہے. سو یہ ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا. جی آئی تھنک دیٹ جی متین جی متین فواد صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ آئی سی سی جو ہے اس کا نوٹس any communication, any note or any such communication has been shared with ICC. یہ جو آپ نے ساری چیزیں کہی ہیں, دوسرا کل دفتر خارجہ نے بتایا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے وہاں پہ he lodged a strong démarche with the New Zealand government over this abrupt cancellation of the visit. Any decision to recall as a mark of protest your ambassador from New Zealand back to Pakistan, اور دوسرا کوئی لیگل پروسیڈنگس کے اوپر بھی آپ غور کر رہے ہیں؟ اور وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیں, برٹش کرکٹ ٹیم نے جب یہ کینسل کر دیا تو یہ جو اس کے اوپر انہیں کوئی ریزن دی, کوئی اسی قسم کی سملر تھریٹس ہیں یا صرف وہ فائیو انٹیلیجنس الائنس نے جو نیوزی لینڈ کو تھریٹ دیا وہ بھی ان کو کر دیا؟ یہ برٹش کرکٹ ٹیم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو. مین جواب فواد صاحب دیں گے. برٹش ایمبیسڈر سے ابھی سر راہ میری ملاقات ہوئی ہے, میں نے اسے تو کوئی تھریٹ کی مسئلہ نہیں تھا, اور میں نے اس کو کہا کہ ایٹ لیسٹ تم نے بیان دیا کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. باقی جواب اچھا, اس میں جی 3 چیزیں آپ نے کہی ہیں. پہلے آپ نے کہا ہے کہ کیا نیوزی لینڈ سے آپ تعلقات سفیر بلائیں گے یا کچھ نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے, ہم نیوزی لینڈ کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھریٹ ایشو ہوا ہے وہ تو ہم سے شیئر کریں, اور آج کل وزیر خارجہ صاحب نے اس کے اوپر امریکہ میں بات بھی کی ہے, اور انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے. اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ نیوزی لینڈ کی حکومت ہمارے ساتھ, ہمیں امید ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر ایک موقف جو ہے وہ ان کا لے گی. اور جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے, وہ تو ان کے جو سفیر ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ جو برطانیہ کی جو ایڈوائزری ہے پاکستان کے بارے میں وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی, اور انہوں نے پاکستان کو گرین لسٹ میں ہی رکھا ہوا ہے. سو اگر برطانیہ کی حکومت کو, سیکیورٹی ایجنسیز کو پاکستان کے اندر جو تحفظ ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, تو انگلش کرکٹ بورڈ تو کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اعتراض کرے. یہ کہنا کہ انگلش پلیئرز تھک گئے تھے, یہ بڑا تھکا ہوا بہانہ ہے. اور میرے خیال میں اس سے جو ہمارا لیگل کیس ہے, میں نے بالکل اپنے جو پی ٹی وی سپورٹس ہے ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ ایویلیویٹ کریں کہ ہمارا کتنا نقصان ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم انگلش کرکٹ بورڈ کو اگر ہماری لیگل ٹیم اجازت دیتی ہے تو یقیناً ہم ان کو سو کریں گے انگلینڈ میں. سر, ایک تو یہ بتا دیں کہ جو نیوزی لینڈ نے کہا ہے انہوں نے 5 ICC رپورٹس کی روشنی میں کہا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ 5 آئیز نے جو فیصلہ کیا ان ای میلز کی بنیاد پہ کیا ہے, اور کیا آپ لوگوں نے ان سے شیئر کی ہیں کہ یہ 5 آئیز نے ان ای میل کی بنیاد پر کیا, تو کم از کم ہمارا آسٹریلیا کا اور باقی ٹور جو ہے وہ بچ سکتا ہے اگر اب غلط فہمی ان بورڈ کی ٹھیک ہو جائے. صحیح بات ہے. اور یہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ آج FIA نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پرچہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے, اور اب اس کے بعد جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ان میں چونکہ انٹرپول بھی انوالو ہے, اور یہ جو ٹیمیں ہیں, رمیز راجہ صاحب بھی کل آ رہے ہیں, PCB اپنے لیول کے اوپر بات کرے گا, فارن منسٹری اپنے لیول کے اوپر بات کرے گی, اور ظاہر ہے کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ کمیونیکیشن میں ہے ہی, وہ اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں. منسٹر صاحب, جس باریک بینی سے آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف سیکورٹی کے حوالے سے جاگ رہے ہیں بلکہ ہم خوشیوں کے ساتھ ساتھ ہم جاگے ہوئے ہیں, اور آپ کو مبارکباد بھی پوچھتے ہیں. سوال میرا یہ ہے سر کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک اسی طرح کا ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی تھریٹ ہے, وہ کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا اور اس پہ کون لوگ انوالومنٹ کیا, اس پہ بھی آپ نے کوئی انکوائری کی؟ نہیں, دیکھیے 2 طرح کے لیٹر ہوتے ہیں. ایک لیٹر ہوتا ہے, یہ آپ میرا خیال ہے غالباً آپ کا اشارہ پنجاب حکومت کی انفارمیشن کی طرف ہے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو تھریٹ انفارمیشن, اور ایک چیز ہوتی ہے تھریٹ ایڈوائزری. جو تھریٹ ایڈوائزری ہے وہ جاری کی جاتی ہے جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا سینسٹیو ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے
जिसकी तरफ जो सूबे की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या जो फेडरेशन की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने तवज्जो दिलानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो लेटर देखें जो पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी इसमें दो हो रहे हैं, बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, दूसरा चहलम है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो उन्होंने दोनों इवेंट्स का जिक्र किया, उन्होंने कोई थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किया, उन्होंने एक थ्रेट एडवाइजरी जारी की है और ये जारी की जाती है। और आज वैसे शेख साहब ने यह भी कहा कि इस निज़ाम को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली उसका अभी तक वो जारी की जाती है जस्ट टू कॉशन द लोकल पुलिस एंड अथॉरिटीज़ कि वो इसके बारे में अपने आप को तैयार रखें। शकील अमान साहब ध्यान से ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म खुद एक क्रिकेटर है, बड़ा नाम है दुनिया भर में एज ए क्रिकेटर, क्या किरदार अदा कर रहे हैं वो इस मामले में, एक, और दूसरा जो वेस्ट इंडीज़ की टीम में धमकी है, इस हवाले से आप लोग अभी से क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? ये देखिए ना, ये तो पीसीबी जो है वो उनसे कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे उन तमाम क्रिकेटर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस वक्त में पाकिस्तान को पूरी इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, तमाम जो हमारे जो ख़ुसूसन वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पूरी दुनिया से जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के अवाम को नेक तमन्नाएँ भेजी हैं। उनके लिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं और इंशाअल्लाह ताला देखिए जी ये सारे थ्रेट्स आते रहते हैं, इनको पहले भी हमने नाकाम बनाया है। पहले भी तो इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर ली अफगानिस्तान में, तो अब आज किधर है वो इन्वेस्टमेंट? तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी इसको करेंगे। जी सर, पाकिस्तान के साथ मुतासर हुई है, शेख साहब ने इंटरव्यू दिए, पाकिस्तान के साथ मुतासर हुई है, पाकिस्तान CPEC के फेज 2 में इंटर हो चुका है, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जितने भी आए अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ने उनको भरपूर सिक्योरिटी फराहम की है, कोई शक नहीं कि दो राय नहीं, सिर्फ ये क्रिकेट का मामला नहीं। इस हवाले से इसको आप इस तनाज़ुर में देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर एक अहम मुल्क बन चुका है। तो अफगानिस्तान के मामले जैसे आपने सिंगाई कॉन्फ्रेंस की बात की सर, उस वक्त क्यों नहीं आपने फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वहाँ पे चीज को हाईलाइट कर दी क्योंकि इंटरनेशनल लीडर वहाँ पे थी? शेख साहब देखें, पाकिस्तान का एक तारीखी किरदार है। हमने 10,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया है, नेटो फोर्सेस को किया है, IMF को किया है, अमेरिकन को किया है, वर्ल्ड बैंक को किया है। जिस वक्त न्यूजीलैंड की टीम ठहरी हुई थी वहाँ और भी 11-12 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ठहरी हुई थी। और अगर कोई ये समझता है कि क्योंकि इंडिया को मायूसी हुई है कि पाकिस्तान स्केपगोट नहीं बन सका, और हिंदुस्तान का जो ये सोच थी कि वहाँ खाना जंगी होगी और वहाँ कत्लो गारत इतना होगा कि यहाँ महाजरीन का एक तूफान होगा, एक सिंगल महाजरीन भी नहीं आया। और जब मैंने दुनिया को ये बताया कि वो परेशान हो गए कि हमने कोई महाजर कैंप भी नहीं बनाया। सो तोरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर डूइंग एक्सीलेंट। और आपकी इतला के लिए अब पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वालों की कम है। पाकिस्तान के तुलबा और तालबात उधर जा रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट आ रहे हैं। सो एवरीथिंग ए पीसफुल। ये सारा टोपी ड्रामा है और इस टोपी ड्रामा के जो दुस्ताने पहने हुए हाथ हैं उनको नाकामी होगी। पाकिस्तान एक अजीम कौम है और पाकिस्तान की अजीम सिक्योरिटी और फौज की एजेंसियां एक मुंतखब हुकूमत है, हमें कोई तनहा नहीं कर सकता और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सर छोटा सा सवाल है, बड़ी अच्छी काबिश है कि यहाँ जॉर्ज टाउन लाहौर वाला धमाका या ये वाला वाक़या हमारी एजेंसी ने बड़ी क्विकली जो है वो सारा रिवील कर रही है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे माइक को क्लियर किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ICC को ऑन बोर्ड लेके दुबई में की? देखें ICC को मेरे भाई मुख्तसर सवाल में देखें, गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान ने बहुत सारे जेलों में से लोगों को वो बेल पे निकालता है, वो उनकी जमानतें करवाता है, फिर उनको ट्रेन करता है। वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने 86,000 लोगों की पहले जाने दी हैं, 1 लाख से ज्यादा आपाश किया है और दहशत गर्दी को नाकाम किया है। अमन हमारा बयानिया और अमन इस मुल्क में कायम है। थैंक यू सर। थैंक यू।
وفاقی وزراء فواد چودھری اور شیخ رشید میڈیا ٹاک کر رہے تھے. شیخ رشید نے سب سے پہلے کہا کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان منسوخ ہونے سے پاکستان کو تنہا کرنے کا تاثر بالکل غلط ہے. فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ 19 اگست 2021 کو احسان اللہ احسان کے نام سے ایک فیس بک کا جعلی اکاؤنٹ بنایا گیا, اس سے ایک پوسٹ کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ 24 اگست کو مارٹن گپٹل کی بیگم کو ای میل جنریٹ کی گئی. اس ای میل میں دھمکی دی گئی. احسان اللہ احسان کی پوسٹ کے بعد بھارتی صحافی نے بھی ایک آرٹیکل لکھا. آرٹیکل میں کہا گیا کہ دہشت گرد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو نشانہ بنا سکتے ہیں. جس ای میل اکاؤنٹ سے ای میل کی گئی وہ 24 اگست کو ہی بنائی گئی اور ایک ہی ای میل جنریٹ کی گئی. ویسٹ انڈیز ٹیم کا دورہ پاکستان شیڈیول ہے مگر پہلے ہی تھریٹ ای میل جاری کر دیا گیا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ.